اس دنیا کی انان نہیں عطا فرماتا، یہ اس کا طریقہ ہے۔ میں اس کو انان اقتدار عطا کرتا ہوں جو میرے انسانیت کے لیے بھلا کرے۔ جب اس نے کہہ دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پروردگار تیرے عرفان چاہیے، ہمیں تیری محبت چاہیے، اور پھر ہم اپنے روحانی منزلوں کو پانے کے لیے عروج کی سفر کی تیاری کرتے ہیں، جس کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی 500 برس کا فاصلہ ہے، یا وہ علماء نے صوفیاء نے اپنی اپنی باتیں بتائی ہیں، آج سائنس کچھ اور بتا رہی ہے۔ جو کچھ بھی ہو، حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اس سفر کی ابتدا کرتے ہیں کہ بھائی ہم جائیں گے خدا کی بارگاہ تک، اور ایسے بھی لوگ ملیں گے جو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم پہنچے ہوئے ہیں، ایسے بھی ملیں گے۔ اب پہنچے ہوئے ہیں یا نہیں پہنچے ہوئے ہیں وہ خود جانتے ہیں، اور ان کا اللہ جانتا ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ عروج کا سفر بڑا لمبا طے کرنا ہے، دور تک جانا ہے۔ سوال جو میں نے پہلے پوچھا ہے وہ ابھی تک قائم ہے، وہ اس بات پر تو ابھی آنا ہے مجھے، وہ آپ نے جواب دینا ہے کہ سب سے مشکل ترین کام اس دنیا میں کیا ہے۔ ہم جب اوپر کے سفر کی تیاری کرتے ہیں، اس طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو جب پہنچتے ہیں، اگر کوئی پہنچے تو کیا اس کو حکم ہوگا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، رکوع سجود شروع کر دو، تسبیح تحمید تحلیل شروع کر دو؟ ایسے ہی میں سوچ رہا ہوں۔ اپنی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عالم یہ عاجز تو ہے نہیں، کچھ آتا نہیں، اور علم بھی بہت نہ ہونے کے برابر ہے، تو غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، غلط بات ہو تو اس کو پھینک دیجیے گا، اگر کام کی بات نظر آئے تو اس کو لے لیں۔ اور مدعا یہ ہے کہ آپ کو سوچنا ہے۔ کیا مدعا ہے؟ کہ میری بات کون سی صحیح اور کون سی غلط، یہ آپ نے سوچنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اپنے دل میں کرنا ہے۔ اب یہ پہنچا بارگاہ الہی تک، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک، اللہ تعالیٰ اس کو کیا حکم فرمائیں گے؟ چلو بھائی نفلیں شروع کر دو، عبادتیں شروع کر دو۔ عارف کہتے ہیں کہ جب پہنچے ہم بارگاہ الہی میں تو حکم ہوا کہ جاؤ میرے لوگوں کی طرف، حکم ہوا جاؤ میرے لوگوں کی طرف، میں تو ان کے ساتھ بستا ہوں۔ کیا حکم ہوا؟ اتنا لمبا سفر کسی نے کس طرح طے کیا، کسی نے کس طرح طے کیا، جو بھی جس طرح انہوں نے باتیں فرمائی، جو کاملین کی میں بات کر رہا ہوں، داتا صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، امام ربانی کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی میں بات کر رہا ہوں، جب وہ کہتے ہیں ہم نے جب وہ عروج پایا، بارگاہ الہی تک پہنچے، تو حکم ہوا جاؤ ان لوگوں کی طرف، جاؤ ان لوگوں کی طرف، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، ان کا خیال رکھنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے شفقت کرنا، ان کے بھوک کا خیال رکھنا، ان کے پیاس کا خیال رکھنا۔ ہم تو سوچ رہے تھے وہاں سے آئیں گے کوئی سرخاب کا پر لگے گا جو یوں امامے میں ڈال کر یوں پھریں گے تو لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ 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 واہ، یہ تو سرخاب کا پر لگوا کے آیا ہے۔ کوئی سرخاب کا پر نہیں، کوئی سرخاب کا پر نہیں۔ وہ کہا گیا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس، ان کے قدموں کی خاک بن جاؤ۔ ارے یہ تو بربادی ہو گئی، ہم تو مٹی سے اٹھ کر فرش سے اٹھ کر عرش پر گئے تھے، اور وہاں سے حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ ان کے پاؤں کی مٹی بن جاؤ۔ خاک، وہی اقبال، خاک آپ کو سمجھنا اکثیر ہے تو یہ ہے، اور عاشقوں کے آگے تدبیر ہے تو یہ ہے شعر سنا ہے؟ عارف اقبال کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، عارفوں نے یہ بات آ کر جب وہ گئے اس سفر پر، واپس آ کر انہوں نے یہ بات بتائی۔ اب یہاں جب ہم آئے تو بھائی سے بھی لڑائی ہے، باپ سے بھی نہیں بنتی، پڑوسیوں سے بھی جھگڑا ہے، رشتہ داروں سے بھی اختلاف ہے، سب سے ہمارا اختلاف ہے۔ اب کریں تو کیا کریں؟
ہم سوچ رہے تھے وہاں سے جب سرخاب کا پر لگوا کے آئیں گے تو لوگ تو ہمیں سلام کریں گے، جہاں بھی جو بھی دشمن ہے وہ کہیں گے بس بھائی نبی کے بعد ہو تو تم ہی ہو. وہ تو ہوا نہیں. وہی لوگوں کے ساتھ گلیوں میں مشقتیں اٹھانا پڑی جس سے ہم بھاگ کر عرش کی طرف گئے تھے. بھائی میرے نبی نے ایسا نہیں کیا، ان سے کسی بڑھ کر کسی نے عظمت پائی. اور ان کا رویہ دیکھیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی میں تمہیں پیدا نہ کرتا، تمہیں اس دنیا کو ہی نہ تخلیق فرماتا. اس نبی نے معراج بھی فرمایا، اور معراج سے واپسی کے بعد آپ میں اور انکسار اور تواضع بڑھ گئے، لوگوں کے ساتھ شفقت اور بڑھ گئی، محبت اور بڑھ گئی. کبھی پڑوسیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی مہمانوں کے لیے بستر بچھا رہے ہیں، کوئی اور نہ بچھانے پائے ہمیں بچھانا ہے. کبھی ان کو دودھ پلا رہے ہیں، کبھی یتیموں کو گھر لے کر جا رہے ہیں، کبھی ملنے کے لیے کوئی مخالف دشمن آیا ہے تو اپنی چادر بچھا رہے ہیں. کسی نے تکلیف اذیت دی ہے تو اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کو دیکھ کر مسکرا. یہ تو قرآن کی تفسیر ہے نا، یہی تو قرآن مجید کی تفسیر ہے. کیوں آپس میں لڑتے ہو بھائی؟ قرآن مجید کی تفسیر پر بھی لڑائی کیوں کرتے ہو؟ یہ دیکھو حضور کیا کر رہے ہیں. اور آپ سب سے بڑے معظم محترم خدا کے پیارے اور صاحب حیثیت صاحب طاقت، کوئی معافی مانگے اس سے پہلے اس کو معاف کر دیتے ہے یا نہیں؟ کوئی معافی مانگے اس سے پہلے اس کو معاف کر دیتے. تلوار چلائے کوئی آپ دعا دیتے. بھائی کیسے سپر سالار ہے؟ نہ کسی ملک پر کبھی آپ چڑھ دوڑے سنائے، کبھی کسی ملک پر چڑھ دوڑے ہوں آپ؟ بھئی اس ملک کو تو فتح کرنا ہے. بلکہ اس قدر کہ اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے. بھائی سیکھو، خدا کے لیے سیکھو. اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز اقارب چھوڑ کر چلے گئے کہ بھئی یہ لوگ تنگ آ گئے ہیں، ہمارے رہنے سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے فرمایا وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. یہ بھی یہاں بھی جمیل کا لفظ ملا دیا. بہترین طریقے سے ان سے علیحدہ ہو جائے. دعائیں دیتے ہوئے گئے. یہ ہے قرآن مجید کا تفسیر. آ رہا ہے سمجھ میں؟ آپ کہتے ہیں بھئی قرآن مجید کا تفسیر تو بڑا کٹھن کام ہے، اتنے بڑے جلد بنانے پڑیں گے، کوئی 10 15 20 25. یہ تو 5 منٹ بھی نہیں لگے. یہ تو 5 منٹ بھی نہیں لگے. پورے قرآن مجید کا مفہوم ہمارے آنکھوں کے سامنے یوں پھر گیا. تو بہرحال اب وقت کی قلت کے پیش نظر اور اس ناچیز کو کچھ پڑھنے کا سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا. یہاں آتے ہوئے سوچا تھا کہیں بیٹھیں گے، تھوڑا دیکھیں گے، پڑھیں گے، سوچیں گے، تو ویسے بھی کچھ علم ہے نہیں. تو اب اس لیے اگر اب اس سوال پر آتے ہیں کہ سب سے مشکل کام دنیا میں کیا ہے. آپ نے ضرور دل میں سوچا ہوگا. آپ صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا بھی معنی مفہوم مختصراً عرض کیا جائے گا. اس ناچیز کے خیال میں، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، اس ناچیز کے خیال میں سب سے مشکل کام اس دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کی کوئی رائے ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور ہم میں سے کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ یہ بھی دوسرا سوال آپ سے. میرا یہ خیال ہے کہ اس دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اب دوسرا سوال کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ مشکل کام کرتے ہیں؟ چلو اس چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل کام آج کے بعد ہم شروع کر دیں گے، اس کی ابتدا کر دیں گے، کیونکہ اس جماعت کے مقاصد میں سب سے پیشن بہترین جو عام مقصد ہے وہ اصلاح ہے. میں کچھ نہیں چاہتا، میں تو اصلاح چاہتا ہوں. اصلاح مطلق کہی گئی ہے. جب مطلق ہے اصلاح تو پھر اپنے آپ سے ہی کیوں نہ شروع کرے؟ جب مجھے اصلاح ہی کرنی ہے تو میں اوروں کے
اصلاح بھی کر سکتا، سے بھی ابتدا کر سکتا ہوں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی اصلاح سے بھی ابتدا کر سکتا ہوں، اپنی بیوی اور رشتہ داروں کی اصلاح سے بھی ابتدا کر سکتا ہوں، تو میں یہ ناچیز اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ میں ابتدا اپنے آپ سے کروں۔ اس فرد کی اصلاح چاہیے، فرد کی۔ آپ کے دستور میں یہ چیزیں ہوں گی، لیکن آج یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، فرد کی اصلاح۔ فرد سے جماعت بنتی ہے، جماعت سے ایک کمیونٹی بنتی ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے، اور پھر اس سے ایک ملک بنتا ہے۔ تو ایک فرد کی اصلاح، اس پر آپ کو غور و فکر کرنے کی دوبارہ گزارش کہ فرد کی اصلاح کرنا، اور فرد میں سب سے پہلا انتخاب اس ناچیز کے خیال میں اپنی ذات ہے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ جب اس ناچیز کی حالت ٹھیک ہوگی اور میرے اندر تھوڑی بہتری آئے گی، تو میری گفتگو سے بڑھ کر میرے نبی نے جس طرح کیا تھا وہ گفتگو کم فرماتے تھے، بس پیار دیتے تھے، شفقت دیتے تھے، یہاں تک کہ کوئی بڑا تکلف بھی نہیں تھا، کوئی بڑی خانقاہ بنا دی ہو، بڑا لنگر چلتا ہو، یہ بھی نہیں۔ جو آتا تھا گھر پیغام بھجواتے تھے کچھ ہے کھانے کو، جواب آتا تھا کہ گھر میں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں، پھر بھی پریشانی نہیں۔ ہم جیسا ہوتا تو دیکھتا، بھائی دیکھو میں اتنے سالوں سے لگا ہوا ہوں، یہ کر رہا ہوں، مجھے اپنے لیے بھی نہیں ہے۔ مریدین کہتے ارے یار مرشد کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں ایسے مثال کہتا ہوں، بھائی جلدی چاول کی 10 بوریاں اور گندم کی 10 بوریاں یہ وہ اور گھی بھیج دیں۔ اس بات تک پہنچتے ہی نہیں۔ آپ فرماتے تھے چلو کوئی بات نہیں، بھائی یہ ہمارا مہمان ہے، اس کو کوئی آج مہمانی کھلائے گا، یعنی دوستوں کی طرف بڑھا دیتے تھے۔ بھائی ڈھنگ سیکھو، ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمارا یہ مہمان ہے، کوئی کسی کو مہمانی کھلائے گا۔ فرما سکتے تھے بھائی کھانا یہاں لے آؤ، میرے گھر بھیج دینا، میں اس کو گھر لے جاتا ہوں، میرے گھر کھانا بھیج دینا۔ صحابہ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ میں لے جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں لے جاؤں، آپ فرمائے جو بھی لے جائے، یہ میرا مہمان ہے، اس کی مہمانی۔ تو میرے دوستو، دین بڑا آسان ہے، بہت سہل ہے، اس لیے آج ہم پر طنزیں بھی ہوتی ہیں کہ دین پر لڑتے بھی ہیں، دین پر لوگوں کو مارتے بھی ہیں، اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اتنی آسان دین پر جس کی تھوڑی سی جھلکیاں میں نے ابھی پیش کی، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہت بڑا طنز ہے ہم پر۔ تو اس لیے نہ آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت، نہ جھگڑا کرنے کی ضرورت، نہ کسی کا سر پھاڑنے کی ضرورت، بس اپنی اصلاح کرتے جائیں، جس طرح میرے آقا نے فرمایا، جو زندگی بسر کی۔ آپ کے اس انداز، اطوار، طریقوں کو دیکھ کر اور پھر ذکر کی محفل منعقد کریں، وہاں بیٹھ کر ذکر کریں، آپ کو دیکھ دیکھ کے لوگوں میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اب ذکر کی بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح، جتنی مجھ سے ہو سکے، جتنی میری طاقت ہے، جتنی میری ہمت ہے، جتنی میری حیثیت ہے، میں تو اصلاح چاہتا ہوں۔ اور آج آپ اور ہم سب نے یہ عہد کیا ہے، میں ہاتھ بھی نہیں اٹھواتا آپ سے، کوئی نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، کوئی عہد نہ کرنا چاہے اس کو آزادی ہے، لیکن جو کرنا چاہتا ہے اس کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں سوچ لے کہ ہاں میں کروں گا، وہ کافی ہے۔ آج ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ اس اصلاح کی ابتدا اپنے ذات سے کریں گے، اور آج کے بعد اگر ہمارا کوئی اختلاف تھا اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، میں اپنے نبی کی پیروی میں اس سارے اختلاف کو ختم کر دوں۔ تو یہ ایک بہترین ابتدا ہوگی اس جلسہ اور اس پروگرام کے بعد۔ انشاءاللہ اس کے بہترین ثمرات اور نتائج برآمد ہوں گے۔ ذکر اللہ ہماری خوراک ہے، ہماری غذا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے جو آپ کو پہلے پتا ہوگا کہ بائیں جانب یہاں انسان کا دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے 24 گھنٹے وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے کہ دل آپ کا پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ، یہ مردہ دل زندہ ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کی ایک سلسلہ شروع ہوگا، اس کا اندھیرا دور ہوگا، اس میں خدا کی محبت کا سورج چمکے گا اور اس کے اثرات ہمارے باطن کو منور کر دیں گے۔ اور میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت والے، معراج بھی آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، بارگاہ الہی تک پہنچے، لیکن یہ مقام بھی دیکھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ صحبت کا موقع عطا فرما، ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جو میرا ذکر کرتے ہیں۔ غالباً حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کو دیکھا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ پر رحمتیں، آپ کے آل و اولاد پر رحمتیں، آپ کے اہل بیت پر رحمتیں، ان کی بیک، ان کی عطا ہم سب کو مل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم جیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ باہر نکلے اور ڈھونڈ رہے ہیں، بہت سارے لوگ مختلف مشاغل میں تھے، صحابہ مختلف مشاغل میں، کوئی لکھنے میں، کوئی پڑھنے میں، کوئی عبادت میں، کوئی مشورے میں، کوئی صلاح میں، کوئی تدبیر میں، کوئی فکر میں، ان سب سے گزرتے ہوئے چلے گئے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم ذکر والے کہاں ہیں، ذکر والوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس گئے جو مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک وہ ذکر کرتے رہے۔ تو صحبت میں آئیں، صحبت میں آنا ضروری ہے، وہاں رہیں، ذکر کریں، کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ گھر سے نکل پڑنا، ذکر والوں کو ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا، اور تب تک بیٹھنا جب تک وہ ذکر کریں۔ تو صحبت میں آئیں، وقت نکالیں، اور وہی کو وہاں اپنے آپ کو خاک بنا کے رکھیں، کوئی جسم کی آسائش اور آرام کی پرواہ نہ کریں۔ جس قدر جسم کو مشقت تکلیف ملتی ہے، روح کو اتنی تازگی ملتی ہے، یہ ایک دوسرے کے ضد ہے۔ وہاں رہیں جس حال میں بھی ہوں، کم کھائیں۔ عیسائی نے دیکھا ہے کہ 2 دن بھی کھانا نہ ملے تو آدمی اگر اپنے خواہش کو قابو کر لے، 3 دن تک روٹی نہ ملے تو ہلکی پھلکی چیزوں پر اس کا بہترین گزارا ہو جاتا ہے۔ بلکہ کم کھانے سے عیسائی نے خود تجربہ کیا ہے کہ نیند بھی اچھی آتی ہے، سکون والی نیند آتی ہے، طبیعت ہلکی اور حشاش بشاش انسان رہتا ہے۔ تو وہاں سیدھا سادہ کھانا اس لیے صوفیاء کرام نے اپنی خانقاہوں پر رکھا کہ جس سے انسان کے جسم کو مطلوب توانائی ملے اور وہ ذکر کرے۔ تو صحبت میں آنا جانا رکھے، اور اس کمیونٹی کو جو فقیروں کی ہے، یہ ذکر والے، اس کو بڑھانا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنا ہمارا پیار ان سے بڑھے گا۔ 1 سے ملوں گا تو 1 سے پیار بانٹوں گا، 10 سے ملوں گا تو 10 سے پیار بانٹوں گا، تو مجھے یہ 10 گنا لوٹ کر پیار ملے گا زیادہ۔ تو اس کو بڑھانا ہے، انتشار کو ختم کرنا ہے، افتراء کو ختم کرنا ہے۔ کسی سے نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے دولت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پیار دو، سینے سے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے، اس کو میرے نبی کی پیروی میں ان کو کھلاؤ، ان کو پیار دو، اپنے ساتھ رکھو، بس ساتھ رہنے سے اس پر وہ میرے مرشد کامل کے اس فیض کا رنگ چڑھتا چلا جائے۔ تو یہ تلقین آپ کو کی جاتی ہے، اور اپنے کاروبار زندگی میں خوب محنت کریں، خوب محنت کریں۔ جو بھی آپ کی تجارت ہے وہ، اچھا اگر آپ سے پوچھا جائے، اچھا یہ سوال در سوال ہوتے چلے جائیں گے، چلو اس کو چھوڑ دیں، آپ اپنے کام اور تجارت میں بھرپور محنت کریں، اور جو بھی کام ہے، اپنا دکان ہے، اپنا بزنس ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، وہ ذمہ داری سے سر انجام دیں۔ جس طرح ہم چینی لینے کے لیے ذمہ داری سے، گورنمنٹ اگر اعلان کرے کہ بھائی 10 کلو چینی ملے گی، تو اگر 5 بجے چینی تقسیم ہونے والی ہے تو ہم تو 3 بجے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے ایک طرح سے۔
تو کام کو بھی ایسے ہی حکومت کی چینی سمجھیں، اس کام کو بھی اس ذمہ داری سے ادا کریں اور اپنی پوری تندی سے اس کام کو سر انجام دیں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. اور اپنے بچوں کو، جتنے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، ضرور تعلیم دیں. ہر برانچ میں قرآن مجید کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے، اور اس قرآن مجید کی ناظرہ تعلیم کے ساتھ وہاں پر ایسا سلسلہ بھی چل پڑے کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی معنی اور مفہوم بھی سیکھ لیں. وہاں پر بڑا آسان اور سہل طریقہ ہے. عربی کی بنیادی الفاظ، ان کی معنی اگر آپ کو آ جائے تو انشاءاللہ جب بھی نماز پڑھیں گے اور قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو وہ معنی مفہوم آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا. تو برانچز میں قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کریں، اور وہاں آگے چل کر انشاءاللہ قرآن مجید کی معنی اور ترجمہ پڑھانے کا بندوبست بھی ہو جائے گا. اور جتنے برانچز کے ممبران ہیں، عہدیدار یقینی بنائیں کہ کسی کا بچہ تعلیم سے تو محروم نہیں رہ گیا. برانچ کا وزٹ کرتے ہیں، اگر کسی ممبر کا، کسی فقیر کا بچہ تعلیم سے محروم ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں. اسکول پڑھ چکا ہے تو وہ کالج پہنچ جائے، کالج پڑھ چکا ہے تو وہ یونیورسٹی پہنچ جائے. اگر غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، وہ اپنے اخراجات کو پورے نہیں کر سکتا، تو آپ جیسے محبت والے اتنے مخلص دوست موجود ہیں تو قرض حسنہ اس کو دے دے. بھئی یہ 5 سال 7 سال ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں. جب یونیورسٹی سے وہ بچہ فارغ ہو تو اس کے ذہن میں ہو کہ یہ اس فقیروں کی جماعت نے، اس برانچ نے، اس کمیونٹی نے میری خدمت کی ہے، میں یہ پیسے ان کو واپس لوٹا کر پہنچاؤں. تو اس طرح سے آپ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں. علم میرے نبی کا ورثہ ہے، اور میرے نبی کے ورثے کو کون نہیں پانا چاہے گا. اس سے نبی کے ورثے میں سے حصہ پانا یہ بہت بڑی عظمت ہے. اور کسی بھی مقام پر گھبرائے نہیں. جب آپ ایک جماعت کے فرد ہیں اور آپ کسی ایرے غیرے کو سربراہ نہ بنائیں، مجھے بھی نہ بنائیں، لیکن جس کو بنائیں تو وہ ایک مشاورت سے اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس پر آپ اور ہم سب کو پورے دل کے یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے. تو اسی میں انشاءاللہ برکت ہوگی. اگر ہم افتراق اور اختلاف اور انتشار کا شکار ہوں گے تو پھر اس کام میں برکت ختم ہو جاتی ہے. انشاءاللہ کوئی بھی فیصلہ ہوگا فرد واحد کی رائے نہیں، سب کی اجتماعی مشاورت سے کام ہوگا. اسی میں بہتری اور بھلائی ہے. تو طریقہ ذکر یہ ہے کہ زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، یہ قلبی ذکر ہے، یہ توجہ اور خیال سے ہوتا ہے. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت یہ توجہ رہے کہ دل پکارا ہے اللہ 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 اللہ. دل کو جاری کرنا ہے، یہ دل ہے، اس دل کو جاری کرنا ہے. اس دل میں ذکر کا اثر پیدا ہو. مراقبہ کریں. آپ کو اکثر معلوم ہوگا فجر یا تہجد کے بعد بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، خیالات، فکرات، سوچیں سب بھول جائیں. بس ایک اللہ کی ذات پاک موجود ہے، اور دل میں توجہ کر کے خوب ذکر کی مشق کریں. ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ مرشد کامل کا تصور دل میں لانے سے ذکر میں اور ترقی ہوتی ہے. اگر کسی کو یہ طریقہ اچھا لگے تو وہ کر سکتا ہے. اس آج نے تو اپنی ذاتی حوالے سے اس کا فائدہ دیکھا ہے. اگر نہیں کسی کو اچھا لگتا نہ کرے، ذکر کرے. مرشد کا تصور دل میں رکھ کر ذکر کرنے سے زیادہ انسان کے اندر اثرات اچھے مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی طبیعت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تبدیلی رونما ہو جاتی، منفی سوچیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی سوچنے کی سمت متعین ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ تصور شیخ یہ فائدہ مند ہے، کر کے دیکھیں، اس کا فائدہ ہوگا. اور اسی طرح آپ تبلیغ کے لیے وفود کی صورت میں نکلیں، جس طرح کا آپ نکلتے ہوں گے. اپنے پورے علاقے میں اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں. آخر میں فرد کی اصلاح،
اپنے ذات کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا مثال عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کیا جائے۔ آپ کو ابھی صاحب نے دیا ہے نا ایک ٹاسک، میں نے اپنے آپ کو دیا ہے، آپ سے بھی شیئر کیا میں نے۔ فرد کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، ذات کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، اپنے اندر تبدیلی کیسے رونما کی جاتی ہے۔ ایک شخص تھا، ہمارے سندھ کا واقعہ ہے، بڑا ہی سنگ دل، متکبر، رعونت، خود پسندی اس کے اندر تھی، پورے گاؤں والے اس سے تنگ تھے، بات بات پر جھگڑنا، لوگوں کے ساتھ لڑنا اس کی عادت تھی۔ تو آہستہ چلتے چلتے کافی عرصے تک گاؤں والوں نے اس کی اس طبیعت کو برداشت کیا کہ بھائی اپنا بندہ ہے، اپنی ذات کا ہے، اپنے گاؤں کا ہے، چلو چھوڑ دو۔ لیکن اس قدر اس کی دنگے فساد کی عادت پکی ہو گئی کہ پورے گاؤں والے عاجز آ گئے۔ وہ مل کر سب گاؤں والے اس کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ اپنا گھر خالی کرو، آج کے بعد تم اس گاؤں میں نہیں رہ سکتے، ہم سب گاؤں والے اس چیز پر متفق ہیں، تم اس گاؤں میں نہیں رہ سکتے ہو۔ اس کا سامان گلی میں رکھا، کہا کہ گھر خالی کرو۔ اتنا متکبر، اتنا رعونت اور خود پسندی سے بھرا ہوا شخص ہکا بکا رہ گیا۔ وہ گلی میں آ کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ انہیں دھکے دے کر گاؤں سے باہر نکال دیا، تو اس گاؤں میں نہیں آنا ہے بھائی، تمہاری ہر شخص سے لڑائی، ہر شخص سے اختلاف، ایذا پہنچاتے ہو، گالیاں بکتے ہو، لڑتے ہو، ڈنڈے چلاتے ہو، تمہارا یہاں کوئی امکان ہی نہیں رہنے کا۔ وہ اس کو باہر نکال دیا۔ یہ سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک کتوں کا غول اس کے سامنے پھر رہا تھا۔ ایک باہر سے کوئی اجنبی کتا ان کتوں کے غول کو نظر آیا۔ کتوں کی عادت ہوتی ہے جب ان کو کوئی اجنبی کی کوئی باہر کا کتا نظر آئے تو سب اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو سارے کتے اس پر ٹوٹ پڑے، اس کو بھنبھوڑنے لگے۔ تو اس کتے نے تھوڑی بہت مزاحمت کی، لیکن جب عاجز آ گیا تو وہ زمین پر گر گیا۔ وہ کتا زمین پر گر گیا اور اپنی دم اپنے منہ میں ڈال دی اور بڑی معصوم سی آوازیں نکالنے لگا۔ جو کتے اس کو بھنبھوڑ رہے تھے وہ تھوڑے ان کے حملے میں شدت میں کمی آئی، بھونکتے رہے، پھر اس کو دیکھنے لگے۔ جب بیچارہ وہ کتا زمین پر بالکل الٹا ہوا پڑا ہوا ہے، اس کی دم اس کے منہ میں ہے، وہ بڑی کمزور سی آوازیں نکال رہا ہے، تو اس کو پہلے اس پر کتے اس کو کاٹ رہے تھے، پھر کاٹنا چھوڑ دیا، اس پر بھونکتے رہے، بھونکتے پھر وہ بھونکنا بھی بند ہو گئے، پھر اس کو دیکھنے لگے۔ دیکھنے کے بعد جب دیکھا کہ وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے اور بیچارہ بالکل ہی لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو یکسر بھلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی کتا جو باہر سے آیا تھا اس کتوں کے غول میں ان کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا، یعنی اس کا حصہ بن گیا۔ تو وہ مصری فقیر رونے لگا، اس نے کہا اے بے وقوف مصری، تجھے اس کتے جتنا بھی علم نہیں ہے۔ تو وہ لوٹ کر گیا گاؤں میں اور کہا کہ مجھے مارو پیٹو، میرا سر حاضر ہے، میں قصوروار ہوں، سب میری غلطیاں ہیں، مجھے دھکے دے کر نہ نکالو، جو بھی تم چاہو، اگر دھکے بھی دو گے تو بھی میں یہاں پڑا رہوں گا۔ تو پہلے سارے نوجوان بڑے بوڑھے غصے میں تھے، انہوں نے دیکھا بھائی اس چیز کا ہم جواب کیسے دیں، تو بالکل ٹھنڈے پڑ گئے اور اس کو اپنے گاؤں میں بٹھا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے وہ لڑاکو مصری ولی بن گیا اور اس کی بڑی کافیاں مشہور ہے، اور اس کی شہرت اتنی ہوئی کہ لوگ اس سے فیض حاصل کرنے آتے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے اپنی اصلاح اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی بات۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مشکل کام کیا ہے، پھر میرے دل میں جو بات آئی میں نے آپ کو عرض کی، پھر اپنے اندر تبدیلی کیسے لائی جاتی ہے، ایک چھوٹا سا مثال، ایک واقعہ آپ کو بتا دیا کہ اس طرح بھی لوگ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ اور ہم سب کی مشکلاتیں دور فرمائے،
اور علم سے محبت دے اور ذمہ دار فرد بننے کی توفیق عطا فرمائے. ذمہ دار تاجر، کاشتکار، ملازم، استاد، شاگرد ذمہ دار فرد بننے کی توفیق عطا فرمائے. جن دوستوں نے یہ انتظامات کیے اور یہ کوشش کی اور اتنے محبت والے دوستوں کو اکٹھے کیا، مجھے بتایا گیا کہ باہر بھی اسکرین لگی ہوئی ہے، کافی لوگ باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کے محبت اور پیار کو یہ ناچیز دل سے محسوس کرتا ہے، اور اتنا ہی پیار بلکہ میں تو چاہوں گا اس سے بڑھ کر آپ سب کے لیے، کیونکہ پیار تو ایسا پیار ہے، مجھے امید ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں بھولیں گے. آپ مجھے نہیں بھولیں گے، میں آپ کو نہیں بھولوں گا. لیکن اگر آپ بھول بھی گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے توفیق دے کہ آپ بھول جائیں، میں نہ بھولوں، آپ نہ آئیں، میں آپ کے پاس چل کر آتا رہا. اگر آپ آئیں گے تو یہ آپ کی عظمت ہے، آپ کی محبت ہے. اگر میں آؤں گا تو یہ میرا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فائدہ اور برکت بھلائی عطا فرمائے. دعائے خیر. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ. اللہم طہر قلوبنا من غیرک ونور قلوبنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ. کوئی بھی دوست راستے پہ نہ آئے اور آرام اور سکون کے ساتھ کھڑے رہیں. حضور کو جانے دیں.